من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ مبارک اور یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 3 دن کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، بخشوں والا مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دعا یہ کرنی ہے، یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس ماہ مقدس کے روزے اور قرآن پاک سننا سنانا سب کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اچھائی کرنے کی توفیق دے، برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رمضان مبارک جس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان پاک بڑی برکتوں والا اور بڑی عظمتوں والا مہینہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ آپ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے اعلیٰ رسول ہیں، اس لیے مہینہ بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمایا۔ پہلے امتوں میں بھی روزے تھے، لوگ روزے رکھتے تھے، لیکن ان روزوں میں اور ان روزوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے جو روزے تھے ان میں کوئی شب قدر نہیں تھی، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ پہلا شہر رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے، یہ بھی کوئی، اور پھر ان میں سحری بھی نہیں تھی۔ اور جس طرح ہمیں رمضان پاک کی برکتیں عطا فرمائی گئی ہیں، وہ پہلے نبیوں کی امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ تو سب سے پہلے تو چاہیے نا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا شکریہ ادا کریں کہ جن کی نسبت سے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور ہم کو یہ دن جو ہے وہ نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ صحت بڑی نعمت ہے، اور صحت کے ساتھ پھر ذوق۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بیمار ہیں لیکن ان کا شوق ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، شوق نہیں ہوتا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بات نصیب کی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیوں کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، اور ہر کھانے والی چیز جو عام دنوں میں بندہ کھا سکتا ہے، حلال چیزیں، ان سے بھی رک جانا، اور کیوں؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، میری توحید کا اعلان کرنے والو، میرے نبی و رسولوں کو ماننے والو۔ یہ بڑی دلچسپ خطاب ہے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی عام مطلق حکم دینا ہوتا ہے تو وہ یا ایھا الناس کہتا ہے، مطلق سب اس میں مراد ہوتے ہیں، لیکن روزے کا تعلق چونکہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے،
تو اللہ پاک نے غیروں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا اے مجھے ماننے والوں، اے مجھے ایک کہنے والوں۔ اس میں کتنی محبت ہے، اس میں کتنا پیار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں کتنی، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک استاد بیٹھا ہو، اس کی کلاس لگی ہو، تو وہ 3-4 جو ذہین اور لائق اور تابع دار بچے ہیں ان کو کہے تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں نے کوئی راز کی بات کرنی ہے، باقی سارے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو وہ جو 3 یا 4 بچے ہوں گے جن کے ساتھ استاد راز کی بات کرتا ہے، دوسرے لوگ جو باہر چلے گئے ہیں وہ ان پر رش کرتے ہیں کہ یار خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے استاد جی بات کر رہے ہیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ پاک یہاں بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، باقی سارے نکل گئے، یہ خطاب صرف ایمان والوں کو۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لیکن شان کیا ہے تمہارے روزوں پر، جو تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کا مرتبہ اور ان کی شان کیا ہے، یہ تمہیں میں بھی بتاؤں گا، میرا رسول بھی بتائے گا۔ فرضیت کے اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا تم پر بھی فرض تھے ہیں اور ان پر بھی فرض تھے، لیکن ان کے روزوں کی شان کیا ہے اور تمہارے روزوں کی شان کیا ہے، اسی طرح سمجھ لو جس طرح دوسرے رسول اور تمہارے رسول کی شان ہے جی، اس طرح تمہارے روزے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، ایک دفعہ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیونکہ میں پردیسی ہوں، کہاں سے چلا میں، کہاں سے بھٹکتا پوچھتا میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، نہ مجھے ماں کا پتہ ہے نہ مجھے باپ کا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں وہ آخری رسول آ گیا ہے، آخری نبی پہنچ گیا ہے، تو میں کسی کا غلام تھا، ان سے چھٹکارا پایا، پھر کسی کے کہاں پہنچتا آپ تک پہنچا ہوں، مجھے نہیں پتہ میرے والدین کون ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ تو یا رسول اللہ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہ یہ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، تو حضور نے فرمایا سلمان پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میری اہل بیت میں سے ہے، تو میری گھرانے میں سے ہے، فرمایا تو میری اہل بیت میں سے ہے، اور تیرے باپ کا نام بھی اسلام ہے، تیرے دادے کا نام بھی اسلام ہے، تیرے پردادے کا نام بھی اسلام ہے، تو میرے گھر میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضور نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو فرمایا حضرت سلمان فارسی ہی روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، بڑی طویل حدیث پاک ہے، لیکن آپ کو رمضان پاک کی برکتیں اور اس کی عظمتیں سمجھانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب 29 شعبان آتی تو حضور اپنے غلاموں کو واعظ فرماتے ہیں، جس طرح 29 شعبان ہے، کل اگر ہو گئی تو اتوار کا روزہ، نہ ہوئی تو پھر سوار کا تو پکا روزہ ہے انشاءاللہ تعالی، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کرے خیر خیریت سے چاند نظر آ جائے، فیصلہ وہی ہے جو ہماری رویت حلال کمیٹی کرتی ہے بس، اور دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جو رویت حلال کمیٹی فیصلہ کرے اسی کے مطابق آپ چلیں۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، اپنا جو ہے وہ ہمیں دکان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو امت مسلمہ کا اپنا اجتماعی فیصلہ ہے اسی کے حساب سے چلنا، یہی اسلام کا حسن ہے۔ تو ایسے سلمان فارسی فرماتے ہیں 29 شعبان آئی، سرکار نے خطاب فرمایا میرے صحابہ، وہ مہینہ آ رہا ہے اولہ رحمت، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، واوسطہ مغفرت، اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، اللہ مغفرت کرتا ہے، اس کی رحمت ہو جائے تو مغفرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اس دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، اور وآخرہ عتق من النار، اور جو آخری عشرہ ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں، جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، پکی گارنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے، یعنی وہ فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے،
جس کی پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، کرم ہی کرم ہوتا ہے، اور دوسرے 10 دن بخشش والے ہیں، مغفرت والے ہیں، اور آخری 10 دن جس میں ایک رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر 5 پاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کون ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر، وہ قدر والی عظمت والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کا ثواب، اب جو ہے وہ رمضان کی عظمت کا حساب یہیں سے لگا لے کہ اس کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے اس کا ثواب 1000 رات سے بڑھ کر ہے۔ یعنی پہلی امتوں کا، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا ایک بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا جو جہاد کرتا اور روزے رکھتا اور ساری زندگی جو ہے وہ اسی عمل میں رہا۔ تو پوچھا گیا کہ حضور وہ تو اس کی زندگی اتنی تھی، 1000 سال تک وہ جیا، اس نے جہاد کیا، روزے رکھے، تو ہماری تو اتنی زندگی نہیں، کہ اگر کسی کی زندگی نہیں ہے تو اس کا ثواب کیسے پا سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری دیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے آپ کی امت کو ایک رات دی ہے لیلۃ القدر کی، جس نے اس کو پا لیا اس 1000 مہینے سے اس کی رات افضل ہے۔ تو یہ رات افضل ہے جس رات قرآن نازل ہوا ہے، جس رات قرآن نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ الولادت خیر من لیلۃ القدر، حضور کی ولادت کی رات وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ الولادت خیر من لیلۃ القدر، حضور کی ولادت کا دن لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرو، پتہ نہیں اگلا مہینہ آئے یا یہ بھی مہینہ ملے نہ ملے، کیا پتہ ہے، لیکن اس کا شکر ادا کریں کہ چلو یار کان میں آواز تو پڑی ہے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے، رب کا مہمان آ رہا ہے۔ یوں سمجھے رب ایک مہمان بھیج رہا ہے ایک مہینے کے لیے۔ میں کسی کے گھر مہمان بھیجوں کہ یہ آپ کے گھر مہینہ رہے گا، تو اس کے ساتھ آپ نے مہمان کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے کہ اگر میں ہوتا تو جو سلوک کرتے، اور آپ میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے جتنی آپ میری عزت کرتے ہیں، یہی ہوگا نا جی۔ اگر تو دل میں تعظیم اور ادب ہے تو میرے بھیجے ہوئے مہمان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، اس کا رکھ رکھاؤ ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کے دن اور رات کا خیال رکھا جائے گا۔ کس نے بھیجا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کس نے بھیجا ہے، نگاہ اس کی طرف ہو تو پھر بندہ بھٹکتا نہیں ہے۔ اور اگر بندہ اس چیز کو دیکھنا شروع کر دے، جس طرح شیطان سے غلطی ہو گئی، اللہ فرمائے سجدہ کرو، تو رب نے اس کو دیکھا جس کو سجدہ کرنا تھا، اس کو نہ دیکھا جس نے کہا تھا، بھٹک گیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا میں آگ کا۔ فرشتوں نے آدم کو نہیں دیکھا، رب کو دیکھا۔ حکم دینے والا کون ہے؟ حکم دینے والا کون ہے؟ وہ کہے سجدہ کرو، سجدہ کریں گے، وہ کہے گا مر جاؤ، مر جائیں گے۔ تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان نے رب کے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ اس ذات کو دیکھا۔ جب بندہ ذات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر نفس غالب آ جاتا ہے، رب کے حکم دیکھتا ہے تو نفس مر جاتا ہے۔ تو شیطان بھٹک گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ دیکھنا ہے رمضان بھیجا کس نے ہے۔ آپ نے رمضان کو نہیں دیکھنا کہ گرمی ہے جی، بھوک ہے، پیاس ہے، مصروفیت ہے، رمضان کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے کو دیکھیں۔ پھر دیکھیں کہ اس نے رمضان کے ساتھ کس کس چیز کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے، بخشش کو بھیجا ہے، مغفرت کو بھیجا ہے،
اس کے دن اور رات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، ساتیں ہی ساتیں۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں نفل پڑھتا ہے اسے فرض کا ثواب، جو فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب۔ اب جو 5 نمازیں پڑھے ہیں جی، جو 5 نمازیں پڑھے اس حساب سے لگا لیں، جتنے فرض پڑھے اس کو 70 سے ضرب دیتے جائیں تو روزانہ کے کتنے فرض بن جاتے ہیں؟ یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 5 فرض نمازوں میں جتنے فرائض ہیں ان کو آپ 70 سے ضرب دیتے جائیں تو کہاں بات پہنچ جاتی ہے؟ کہاں 2 فرض ہو گئے فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے۔ اب بولو تسی بھی، آپ بھی بولا کریں ہیں جی۔ تو فرمایا کہ شاہ صاحب کے پاس سپیکر بس یہ نہیں بولنا۔ ہمارے ایک مشتاق سلطانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، گجرانوالے کے بڑے خطیب تھے۔ تو کہتے ایک دفعہ میں ایک جلسے میں گیا تو میں تقریر کرتا رہا، آدھا پونا گھنٹہ میں کرتا رہا، تو میں کوئی نہ بولا۔ تو میں نے کہا یار کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، چلو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ دو۔ تو نے کہا مولوی صاحب ایسا تہانوں کدے واسطے بلائے، جو بولنا ہے تو صحیح بولنا ہے، ایسا نہیں بولنا۔ اس لیے آپ بھی بولا کریں، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کریں۔ جب ایسی بات ہے سبحان اللہ کہا کریں، میرا تو مزاج ہی نہیں لیکن آپ کہا کریں۔ کوئی ایسی بات سرکار کا فرمان ہے تو پڑھا کریں سبحان اللہ۔ تو بھیجا کس نے رمضان؟ اس رحمان نے، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی بخشوں کے ساتھ۔ تو فرمایا جو ایک فرض پڑھے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو جاگتا ہے اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز تراویح ہے، قرآن پاک ہے، یہ نہیں کہ تراویح پڑھی، یہ بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اور پھر روزے کا ایک فائدہ، ایک بڑا خوبصورت فائدہ ہے کہ آپ سحری کو جاگتے ہیں، اور جب جاگے ہیں روزہ رکھنے کے لیے وضو کریں اور 4-6 رکعت نماز تہجد کے پڑھیں۔ یہ بڑا آرام ہو جاتا ہے کہ بندہ سحری ٹائم اٹھتا بھی ہے، تہجد پڑھے، اس وقت قرآن پاک پڑھے، سحری کریں۔ حضور نے فرمایا سحری کیا کرو۔ پہلی امتوں میں سحری نہیں ہوتی تھی، ایسا نہیں، دوسرے دن مغرب کے ٹائم یہ افطاری کرنی ہے، وہی سحری ہے پھر اگلے دن۔ تو اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو پھر کیا؟ یہ سحری حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا سحری کیا کرو فإن فی السحور برکۃ، بے شک سحری رکھنے میں برکت ہے۔ اصل میں برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ چلو 2 ٹائم کھانا کھا لیں، سحری ٹائم بھی کھانا کھا لیں، رات کو بھی کھانا کھا لیں۔ اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سحری میں بڑا ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا سحری کیا کرو، یہ بھی حضور کی وجہ سے اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر سحری نہ کریں، گرمیوں کے روزے آ جائیں۔ لیکن برکتیں دوسرے روزوں سے، دوسری امتوں کے روزوں سے زیادہ ہیں۔ تو فرمایا سحری کیا کرو، سحری کروایا بھی کرو، افطار کیا بھی کرو، افطار کروایا بھی کرو، چاہے کچھ کھجور کے دانوں کے ساتھ ہی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ راتوں کو جاگیں، دن کو روزہ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے، کبھی ان چیزوں پر غور کریں کہ منہ کی جو بدبو ہے اس کی نسبت چونکہ روزے کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ پاک کو وہ کستوری سے زیادہ بھی پیاری لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب دیکھیں نماز پڑھنی بندے نے، جزا کس نے دینی ہے؟ حج بندے نے کرنا، جزا کس نے دینی ہے؟ لیکن ان عبادات کے لیے یہ لفظ نہیں ہے۔ روزے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب میں نے اس پر بڑا غور و فکر کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ تو جزا اس نے دینی ہے، روزہ رکھیں اور حج کریں تو جزا اس نے دینی ہے، زکوٰۃ اگر دیں تو جزا اللہ نے دینی ہے، لیکن ان عبادات کے لیے ایسے لفظ نہیں ملتے۔ تو محدثین اس کی وجہ لکھی ہے کہ نماز تو بندہ پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے بھوک اور پیاس شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے بھوک اور پیاس ہے
روٹی کھائیں نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے روٹی کھائیں، 10 منٹ پہلے کھا لیں 10 منٹ بعد میں کھا لیں، وہ پورے دن کی جو بھوک اور پیاس نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ بندہ حج بھی کرے ساتھ کھاتا بھی رہے، بھوک کی قید نہیں ہے، زکوٰۃ دے ساتھ کھاتا بھی رہے، بھوک اور پیاس کی قید نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے میں ہی اس کی جزا اس نے دینی ہے۔ روزے کے ساتھ یہ کیوں تخصیص حضور نے فرمایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں چونکہ روزے کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس ہے، بھوک، اور اس وجہ سے روزے کی فضیلت زیادہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے روزہ میرے لیے ہے اور میری ذات خود اس کی جزا ہے۔ امام بہقی نے اس کی حدیث پاک اس میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک ایک بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، فرشتے کہیں گے یا اللہ پڑھی ہیں، اس نے کسی کا حق بھی کھایا ہے یا اللہ کھایا ہے، فرمایا جس کا حق کھایا ہے اس کی نمازیں اسے دے دو۔ حضور نے فرمایا اس دن سب سے غریب بندہ وہ ہوگا جس کی پڑھی ہوئی نمازیں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر کسی دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو اس نے حج کیا ہے یا اللہ کیے، حج اس نے 2 4 1 کیے ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کسی کو گالی دی ہے، کسی یتیم کا مال کھایا ہے، فرمایا کھایا ہے، فرمایا اس کا حج اسے دے دو اور اس کی بخشش کر دو۔ اسی طرح زکوٰۃ اس نے دی ہے یا اللہ دی ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے یا اللہ کی ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی زکوٰۃ کا ثواب اس کو دے دو۔ اب وہ بندہ خالی ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، نماز بھی گئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے نے روزے رکھے ہیں، فرمایا یا اللہ رکھے ہیں، فرمایا اور کو زیادتی باقی رہ گئی ہے، ہاں یا اللہ رہ گئی ابھی کسی کے ساتھ فلاں فلاں معاملہ، فرمایا چونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی رضا دیتا ہوں، اس کے روزوں کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہوں، اور جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اپنی رحمت کی وجہ سے اسے بخش دیتا ہوں۔ تو کرم بالائے کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم محروم رہ گئے تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ میرے دوستو ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کیسا کیسا ماحول ہم نے دیکھا ہے روزوں میں کرونا کی وجہ سے، اور کیسے اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں، چاہے اس کا سبب کوئی بھی بن جائے، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اور ذہن یہ بنائے ہم نماز تراویح باقاعدگی سے انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے بغیر شرعی عذر کے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کم سے کم ایک قرآن پاک آپ خود پڑھیں، ایک قرآن پاک تراویح میں سنا جائے، ایک قرآن پاک شبینے میں سنا جائے تو 3 قرآن پاک ہو گئے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ یہ تین قرآن پاک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اپنی روٹین بنائیں، یہ نہیں آپ نے پہلے دن ہی افطاری اتنی کر لی ہے کہ حضرت صاحب دوسرے دن اٹھن جو بھی نہیں رہے، ایسے تو نہ کریں، میانہ روی سے چلیں، چاہے عبادت کا معاملہ ہو چاہے ضیافت کا معاملہ ہو، میانہ روی سے چلیں، میانہ روی سے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن اتنا پریشر آپ ڈال لیتے ہیں کہ پہلے دن ہی سارا سودا آ جائے، یا پہلے دن ہم سارا کچھ نہیں، بھائی 2 4 دن کا منگوا لو، پھر آہستہ آہستہ پہلے ایک ذوق تو بنے، چلیں تو صحیح۔ پہلے دن اتنا آپ شور ڈال دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو۔ سب سے خصوصی بات جو میں کرنے لگا وہ یہ ہے، یہ جو ٹی وی پروگرام جو انعام دیے جاتے ہیں، تراویحیں بھی گئیں، نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کوئی فائدہ نہیں ان کو۔ جو عام دنوں میں گانا بجاتے ہیں، گانا بجانے والیاں، وہ آ کے متقی اور پرہیزگار بن کے لوگوں کو انعام دے رہے ہیں، اور جو انعام رب نے دیا ہے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کو رب کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت تمہیں یہ دے رہا ہوں، اس وقت تمہیں یہ دے رہا ہوں، اس وقت بہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ زیادہ ان پروگراموں کو دیکھنے سے کوئی فائدہ اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ کوئی دینی پروگرام آپ کو فارغ وقت میں ملتا ہے،
جس میں روزے کے احکام فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں تو وہ تو آپ ضرور کریں، وہ سن لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں، اس طرح آپ گزاریں، موبائل کو حتی المکان ضرورتاً استعمال کریں، اور اپنے آپ کو 1 مہینے کے لیے تو اس طرح گزاریں تاکہ ہمارا ظاہر و باطن پاک ہو جائے، اس طرح گزاریں۔ تو جب آپ اس طرح نرمی سے آہستگی سے چلیں گے، یقین مانیں آپ کے لیے روزے آسان ہو جائیں گے۔ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر کہ میں نے پہلے دن قرآن ختم کرنا ہے، 1 سپارہ، آدھا صبح پڑھ لیں، آدھا شام کو پڑھ لیں۔ تراویحیں ہوتی ہیں، 1.25 پارہ، گھنٹہ 1 ہوتا ہے، وہ سماعت کریں اور کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش کر دیں گے جو اپنے ماتحت مزدوروں کو رمضان میں چھوٹ دیتا ہے۔ اگر ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، چلو بھی 4 گھنٹے ان کو بھی چھوٹ دیں، جو آپ کے تحت چلتے ہیں نا ان کو بھی چھوٹ دیں۔ اگر وہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو فیکٹری والے 5 گھنٹے کر دیں، چلو بھی روزے رکھو جا کے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں افطاری بھی نہیں کرنے دیتے، اس کا حساب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ میری رحمت والا مہینہ ہوا، تمہیں میں نے اتنا دیا، جو تیرے نیچے کام کرتے تھے ان کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا، جو سلوک تو نے ان کے ساتھ کیا آج تیرے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ چھوٹ دیں گے تو رب چھوٹ دے گا۔ نرمی کریں، نرمی کریں، تو سمجھ گئے بات۔ پھر ایک حدیث پاک سنانے کے بعد انشاءاللہ یہ مضمون چلتے رہیں گے۔ حضور آپ اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ یہ کس کی دعا پر آمین ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے دعا فرمائی تو میں نے آمین کہی۔ جو دعا فرمانے والا ہیں وہ سید الملائکہ ہے، جو آمین کہنے والا ہیں وہ سید الانبیاء اور رسل ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں شک رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ پہلی دعا یا رسول اللہ وہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور انہیں راضی کر کے رحمت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بالخصوص جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان، یہ اللہ اس رحمان نے بھیجا ہے، اس کریم نے بھیجا ہے، اس برکتوں والے اس مہینے کو اس نے مہمان بنا کر بھیجا ہے۔ اس کو اس طرح گزارے کہ خالی جھولیاں بھر جائیں۔ اور اس رمضان میں جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی سعادت ہے، وہاں جا کر ہم سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، بیماروں کے لیے، بیگانوں کے لیے، جس نے سلام کہا ہے، جس نے سلام نہیں کہا، سب کا سلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور رمضان پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے